پھر اس کے بعد آتا ہے شرک، کہ جو بندہ عقیدہ پہ قائم نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ شرک پہ ہے. جس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے. اب شرک کی ہم نے کل 2 قسمیں پڑھی تھی، ایک ظاہری شرک ہے، ایک باطنی شرک ہے. اور شرک کی 3 قسمیں بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک شرک بالذات ہے، ایک شرک بالصفات ہے، اور ایک شرک بالعبادات ہے. شرک بالذات یہ ہے کہ میں ظاہری طور پر اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں. ٹھیک ہے، یہ شرک بالذات ہے. جیسے کفار ہیں، ہندو ہیں، وہ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. جیسے عیسائی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا. شرک بالصفات، کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا. ٹھیک ہے، جیسے فلانا بندہ رزق دیتا ہے، نعوذ باللہ، اور فلانے پیر صاحب اولاد دیتے ہیں، فلانے پیر صاحب شفا دیتے ہیں. اب ہم نے بات کیا تھا ظاہری شرک اور باطنی شرک. ظاہری شرک تو یہ ہے کہ میں پیروں کے ساتھ، ظاہری شرک بالصفات یہ ہے کہ میں نے کسی پیر کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا کہ یار وہ اولاد دیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے. اب ایک ہے باطنی شرک. شرک باطن کیا ہے؟ شرک باطن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکول ہے نا، میرا گھر یہ چلا رہا ہے. اگر یہ اسکول نہیں ہوگا تو میرا گھر نہیں چلے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسپرین کی گولی ہے نا، یہ میرا سر درد ختم کر دیا، یہ نہیں ہوگی تو میرا سر کا درد شفا کس کے پاس ہے؟ تو میں سبب کے طور پر اس کو اختیار کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اور جس نے جس چیز کی صحیح کی اس کو وہی چیز ملے گی. اب میرے ذہن میں اگر یہ ہے کہ یار میرے سر میں درد ہوا، اور درد ہوتے ہی میرے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں آئے، ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں گیا، میں نے جا کے ڈسپرین کی گولی نکالی، کھڑک کھڑک کھائی اور اوپر سے پانی پی لیا، تو یہ شرک بالشفا ہے، یہ شرک بالصفات ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ڈسپرین کی گولی کو شفا والا مان لیا. میں روز اٹھ کے اسکول اس لیے آتا ہوں کہ یہاں سے میرا گھر چلتا ہے. گھر چلانے والی رازق ذات کون ہے؟ بٹ میں اس کو اگر سبب کے طور پہ اختیار کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سبب بھی اختیار کرنا ہے، تو پھر یہ شرک. پیاس کون بجھاتا ہے؟ تو کیا رمضان میں آپ پانی پیے بغیر پیاس بجھ جاتی ہے؟ نہیں بجھتی. اور آپ کے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ بات نہیں آئی کہ پانی پیاس نہیں بجھاتا، پیاس کون بجھاتا ہے؟ یہ صرف سبب ہے. تو یہ کیا ہے؟ شرک بالصفات ہے. یہ باطنی شرک ہے، یہ ظاہری شرک نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے شرک بالعبادات ہے. شرک کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، کسی پیر کو جا کے سجدہ کرنا. ٹھیک ہے، تو ایسی عبادت جو آپ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کریں. جیسے اب پیر صاحب کے پاس آپ گئے، پیر صاحب نے کہا میرے دربار تے ایک جا کے بکرا چڑھا سو تو انشاءاللہ 4 بچے کٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، میں گیا، بکرا پکڑا، خڑ 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 اس کو ذبح کیا. ٹھیک ہے، یہ عبادت ہی تھی نا. یہ کس کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ پر میں نے کس کے لیے کی؟ پیر صاحب کے لیے. تو یہ شرک بالعبادہ ہو گیا، شرک بالعبادہ ہو گیا. مجھے پیر صاحب نے کہا 1 پاؤں پہ کھڑے ہو کے 100 نفل پڑھو. اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ٹھا پیر صاحب نے کہا 100 پورے کرنا ہے، 100 کرنا ہے. اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، آمین، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. پھر ٹھا اور سپیڈ اور تیز کرنی. سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، قل اللہ احد اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب یہ عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا، اللہ نے تو نہیں کہا کہ میرے لیے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو. اللہ نے کہا عبادت کرو خشوع اور خضوع کے ساتھ.
اور خشوع و خضوع کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ کل والے لیکچر میں پڑھیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں تھوڑا بہت سمجھ آیا ہوگا. اتنی ڈھیر ساری باتوں میں سے اتنی سی باتیں تو سمجھ آئی ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.